الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله أما بعد میرے ایمان والے پیارے بھائیوں، آج ہم گھرانہ نبوت کے بابرکت ماحول کی ایک روحانی جھلک دیکھیں گے، جہاں بیٹیوں پر شفقت پدری اپنے حسین ترین دور میں کھڑی نظر آتی ہے، جہاں بیٹیوں کے ساتھ پیار و محبت کا برتاؤ رہتی دنیا تک کے لیے قابل مثال بن جاتا ہے۔ میرے سننے والے سامعین کرام، یہ شفیقانہ اور رحیمانہ تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی 4 پیاری بیٹیوں پاکیزہ اور فرما بردار صاحبزادیوں کے ساتھ تھا، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے عطا فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیاری بیٹیوں کی پیدائش پر، جب وہ پیدا ہوئیں، ان کی پیدائش پر خوشی کا اظہار فرمایا، خالق وہاب کی اس عنایت پر شکر بجا لایا اور اپنی پیاری صاحبزادیوں کے لیے اعلیٰ اور خوبصورت ناموں کا انتخاب فرمایا۔ چنانچہ سب سے پہلی بیٹی، ان کا نام حضرت زینب رکھا۔ زینب کا مطلب ہے خوبصورت منظر، عمدہ خوشبو والا پاکیزہ درخت۔ رقیہ دوسری بیٹی کا نام رکھا، اور رقیہ کا مطلب ہے بلند مرتبہ اور رفعت والی۔ اور تیسری بیٹی کا نام رکھا ام کلثوم، اور ام کلثوم کا مطلب ہے خوبصورت خد و خال والی۔ یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صحت و عافیت کی نیک فالی کے پیش نظر رکھا تھا۔ اور چوتھی اور سب سے پیاری بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ فاطمہ کا مطلب ہے تمام غیر پسندیدہ صفات سے دور رہنے والی۔ یہ نام آپ علیہ السلام نے ان کی نیک بختی اور ان کا گھرانہ آباد ہونے کی مبارک فالی کے طور پر رکھا تھا۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے لیے انتہائی مہربان اور مشفق والد تھے۔ آپ علیہ السلام ان کی تشریف آوری پر خوشی کا اظہار فرماتے اور ان کا شاندار استقبال فرماتے، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو ان کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آ رہی ہیں، آپ علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان الفاظ میں انہیں خوش آمدید کہتے: مرحبا بابنتی، خوش آمدید میری بیٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت نے یہ اثر چھوڑا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنی شفیق و مہربان والد کے اخلاق اور ان کے مبارک طریقہ کے اتباع اور اقتداء کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ چنانچہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ما رأيت أحدا كان أشبه حديثا وكلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فرحب بها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فرحبت به وقبلته وأجلسته في مجلسها۔ ام المؤمنین، کائنات کی مؤمنوں کی ماں عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: میں نے بات چیت میں فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، ان کو خوش آمدید کہتے، ان کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر انہیں بیٹھاتے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر
ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی، آپ کا ہاتھ تھام لیتی، آپ کو بوسہ دیتی اور اپنی جگہ پر انہیں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھاتی۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہر قول و فعل، ہر طور و طریقہ اپنے پیارے والد حبیب مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال، عادات و اطوار مبارکہ سے مشابہت رکھتے تھے۔ بھلا کیسے مشابہت پیدا نہ ہوتی جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں؟ وہ خوش ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے، وہ غمگین ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غمگین ہو جاتے۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے، فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنے راز کی باتیں کرتے اور اپنی محبت ان پر نچھاور فرماتے۔ تو میرے بھائیوں، ایک بیٹی کا ایسا ہی تعلق اپنے والدین کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ بیٹی ماں باپ کی آغوش کو اپنے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ محسوس کرے، اپنے دکھ درد ان سے بیان کرے، اپنی پریشانی کا برملا ان کے سامنے اظہار کرے۔ خصوصاً اپنی ماں کے ساتھ یہ تعلق اور بھی زیادہ گہرا ہونا چاہیے، کیونکہ ماں بیٹی کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے اور اس پر سب سے زیادہ شفیق اور مہربان ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیوں کے ساتھ کمال محبت کا مظہر تھا کہ انہوں نے اپنی بعثت کے بعد اپنی بیٹیوں کے لیے برابری اور کف کا لحاظ رکھتی ہوئی اور دینداری اور اخلاق کریمانہ کے حامل شوہروں کا انتخاب فرمایا۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض۔ جب تمہیں کوئی ایسا شخص شادی کا پیغام دے جس کی دینداری اور اخلاق سے تمہیں اطمینان ہو تو اس سے شادی کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد عظیم برپا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی میں ہمارے لیے یہ درس ہے کہ بیٹیوں کی شادی میں آسانی پیدا کرنا بڑی فضیلت اور نیک نامی کی بات ہے، اور ان کو شادی سے روک رکھنا بڑی برائیوں اور بڑی خطاؤں میں سے ایک خطا ہے۔ تو میرے سننے والے بھائیوں، آپ علیہ السلام کا اپنی صاحبزادیوں کے ساتھ کریمانہ برتاؤ کا ایک عظیم مظہر یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادیوں کے بعد ان سے رابطہ منقطع نہیں فرمایا، بلکہ مسلسل ان کی خبرگیری فرماتے رہے اور ان سے ملنے تشریف لے جاتے، ان کے بچوں سے محبت کرتے، ان کے شوہروں کی عزت اور تکریم فرماتے، ان کے مابین صلح کرواتے تاکہ وہ خوشحال اور محبت بھری زندگی گزار سکیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، جاء یوما بیت فاطمہ فلم یجد علیا فقال این ابن عمک فقالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت علی گھر میں موجود نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا، میرے اور ان کے درمیان کچھ ناگواری پیش آ گئی اور وہ مجھ پر خفا ہو کر کہیں باہر چلے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، ان سے پیار اور محبت سے بات کی، ان کا دل صاف کیا، ان کی رنجش دور کی، انہیں واپس گھر لائے اور دونوں کے درمیان صلح کروائی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی شفقت پدری اور اخلاق عالیہ کی ایک جھلک یہ بھی ہے کہ جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بیمار ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس رکے رہنے کی تاکید فرمائی تاکہ وہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی تیمارداری اور ان کی نگہداشت بہتر انداز میں کر سکے۔ تو میرے ایمان والے پیارے بھائیوں، اپنی بیٹیوں کے معاملے میں خوف خدا رکھو،
اور اپنے نبی اور محبوب پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو یہ پہلا خطبہ تھا، اور دوسرے خطبہ جمعۃ المبارک میں فرمایا بعد حمد الصلاۃ کے بعد زندگی کی رونق اور اس کی خوشیاں بیٹیوں سے ہیں، گھروں میں رحمت اور شفقت کی بہاریں بیٹیوں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے امور کی انجام دہی کی ترغیب دی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من عال بنتین او ثلاث بنات حتى يبن أن يتزوجن أو يموت عنهن كنت أنا وهو في الجنة هكذا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 یا 3 بیٹیوں کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئیں یا ان کی شادیاں ہو گئیں یا وہ خود فوت ہو گیا، تو میں اور وہ آدمی جو بچیوں کی پرورش کرنے والا ہے وہ ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیان والی انگلی کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا۔ تو میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں کی بہترین پرورش کریں، انہیں حیا اور عصمت کا پیکر بنائیں، بقدر استطاعت ان کے لیے زیور اور نعمت اور آسائش کا بندوبست کریں، گاہے بگاہے انہیں تحائف اور ہدایہ بھی دیتے رہیں، جیسا کہ آپ کے اور ساری کائنات کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا۔ وہ اپنی صاحبزادیوں کو ریشمی لباس پہناتے اور انہیں سونے کے زیور سے آراستہ فرماتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب آپ کے پاس سونے کی انگوٹھی لائی گئی تو آپ علیہ السلام نے وہ انگوٹھی اپنی نواسی کو عطا فرما دی اور فرمایا تحلی بہذا یا بنیہ، اے بیٹی اسے تم پہن لو۔ یہ عمل آپ علیہ السلام کا بیٹیوں کی تکریم اور ان کی فطرت کے مطابق پرورش کرنے کے طور پر تھا، جو ان کی فطری ذوق کو اور بھی خوشبخت بنا دیتا ہے اور ان کے نسوانی وقار کے شایان شان بھی ہوتا ہے۔ تو پیارے والدین، اپنی بیٹیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، وہ آپ کی گردنوں پر امانت ہیں، آپ کے گھروں کی زینت ہیں اور دنیا آخرت میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ان کی عزت اور اکرام کرو، ان پر خرچ کرو، ان پر تنگی نہیں کرو، اپنے مال اور محبت میں ان کے ساتھ بخل سے پیش نہیں آؤ۔ خاص طور پر وہ بیٹی زیادہ توجہ اور شفقت کی مستحق ہے جو اپنے بھائیوں میں اکیلی ہو، کیونکہ وہ آپ کی محبت اور دیکھ بھال کی سب سے زیادہ محتاج ہے۔ جب آپ نے یہ کر لیا تو سمجھیے پھر آپ نے اللہ رب العزت کا عظیم تحفہ یعنی اپنی بیٹیوں کی اپنی ذمہ داری ادا کر لی، ایک اچھے انسان سازی میں اپنا حصہ ڈال لیا اور وطن کی سربلندی کی شریک کار بن گئے، کیونکہ بیٹیاں نصف معاشرہ ہیں اور وہی مستقبل کی مائیں ہیں جو جوان مردوں کی تشکیل ساز ہیں اور اپنے وطن کی رفعت اور ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے والی ہیں۔ اللہ رب العزت جو سب سے سچ کہنے والے ہیں، رب اصدق القائلین کا ارشاد ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے مطابق۔ اللہم اجعلنا بک مؤمنین ولک عابدین وإلى بناتنا محسنین وبوالدینا بارین وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وبناته ذوات الفضل المبين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين۔
برحمتك يا أرحم الراحمين।